جس شخص نے قرآن سیکھا، اب سنیں یہ حدیث، حضور فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جائے گا۔ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ دو شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ کہ اس پر عمل بھی کیا، جو قرآن سیکھا اس پر عمل بھی کیا، اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، قرآن پر عمل بھی کیا، ایسا شخص خود بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا اور قرآن اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ہمارے یہاں پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ماشاءاللہ ذہن ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو حافظ بنانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ حافظ بنا کے چھوڑ دینا۔ حافظ آپ نے بنا لیا، حافظ قرآن 10 بندوں کی شفاعت کرے گا، اس کے والدین کو سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج بھی پہنایا جائے گا۔ بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیسی زبردست فضیلت ہے۔ بس یہ یاد رکھ لی ہم نے، حافظ کی ایسی فضیلت ہے، یہ ہے تو وہ ہے۔ اور بھائی آگے بھی ہے، وہ حافظ کے جس نے قرآن پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا، اور حفظ کو باقی بھی رکھا۔ یہاں تو حافظ تراویح پڑھانے کے لیے داڑیاں رکھتا ہے، جیسی تراویح ختم ہوئی تو داڑھی کٹی، داڑھی منڈا حافظ۔ اب بتائیں کہ اس کے لیے بشارت ہے؟ ایسے حافظ کے لیے بشارت نہیں ہے کہ جو پورا سال قرآن کو بھلائے رکھے اور جناب کوئی شریعت پر عمل نہیں، کوئی نمازوں کا ہوش نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور تراویح کا وقت ہے تو داڑھی رکھ لے تاکہ بھائی تراویح پڑھانی ہے میں نے، تو یہ تو پھر بیکار ہے۔ آپ حافظ بنائیں تو اس کو باعمل بھی بنائیں، اور پھر اس کو ایسا ماحول دیں کہ وہ قرآن کی برکتیں پوری زندگی پاتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن سیکھتا رہے، سکھاتا رہے، اور پھر شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ بشارت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو یہ پوری حدیث یاد رکھیں۔ آپ حافظ بنائیں لیکن اس کو عالم بھی بنائیں۔ قرآن آسان ہے، لوگوں میں کیا دوں، قرآن تو بہت آسان ہے، قرآن تو بہت آسان ہے۔ کس کے لیے آسان ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کر دیا ہم نے۔ تو واقعی قرآن یاد کرنا آسان ہے، اس قرآن کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس قرآن کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے، وہ جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے آسان فارمولہ یہی ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھے، اور بالخصوص وہ تراویح میں یا تو امامت کروائے یا پھر سماعت کرے، تو اس کا قرآن بچا رہے گا، ورنہ بھول جائے گا۔ تو آپ حافظ بنائیں اپنے بچوں کو، لیکن قرآن اس کو سکھائیں تو قرآن سمجھائیں، اس کو عالم دین بھی بنائیں، یا اس کو ایسی صحبت تو دیں کم از کم کہ اس کو پتہ چلے قرآن میں ہے کیا۔ آپ یقین مانیں اتنے حافظ ہیں ان کو نماز کے مسائل نہیں آتے، کیا فائدہ ہوا ایسے حفظ کا؟ نماز کے مسائل نہیں بتا، ایسے حافظ طہارت کے مسائل ان کو نہیں بتا۔ تراویح میں اگر غلطی ہو جائے تو وہ کب کب کرنا کیا ہے، تو کم از کم وہ مسائل تو سیکھیں۔ تو یہ حافظ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شریعت کو سیکھے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا خزانہ حاصل کر لیا ہے، اب رکھنے کی جگہ نہیں۔ یعنی یہ تو وہی مثال ہو گئی، بندے کے پاس پیسے آ گئے، خزانہ آ گیا، اب رکھوں گا، رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پیچھے چور کھڑے ہوں گے، ڈکیت کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی خزانہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کے لیے ایسی پاکیزہ جگہ بنائیں، صاف ستھری جگہ بنائیں کہ اس کی حفاظت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں، اور وہ ہے علم دین۔ تو جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اب اس کو سمجھیں کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ حافظوں کی یہ ذمہ داری ہے، جو جی حفاظ کرام ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، پھر اپنے بچوں کو راہ خدا میں دے دیں، اس کو وہ سکھائیں قرآن کے بارے میں، وہ تعلیم دیں کہ جس سے قرآن کی سمجھ اس کے ذہن میں بیٹھے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔